اور حضور علیہ السلام کے ساتھ اگر وہ اتنا ہی کرتے تو اتنا بھی ظلم کوئی کم نہ تھا، لیکن انہوں نے کیا کیا، ایک لڑکوں کا جلوس، اوباش لڑکوں کا جلوس رسول اللہ کے پیچھے لگا دیا کہ چلاؤ، اور جو جملے چلانے کے لیے کہے، اب میں اس کو نقل نہیں کرتا، میری ہمت نہیں ہے، اتنے گندے جملے انہوں نے حضور کے لیے کہے، جس کے قدموں کو چوم کر عقل و شعور پاتی ہے، اس رسول کو ان لوگوں نے تانا دیا، مجنون ہونے کا تانا دیا، حضور کو گالی دی، پیچھے سے چلاتے رہے۔ اللہ کے رسول اپنا سفر جاری رکھیں، اور وہ لوگ کہتے تھے نکل جاؤ ہمارے شہر سے۔ حضور جا رہے تھے، جانے بھی نہ دیا، دو طرف سے قطار بنائی، پیچھے سے چلا رہے تھے اور آگے سے دو طرف سے قطار بنائی۔ ذرا خیال میں لائے، تصور کریں، اور جس وقت تو فلم دیکھنے کو دل چاہے، تھوڑا یہ تصور کرنا حضور کی محنت، جب من چاہے داڑھی منڈا کر گٹر میں پھینکنے کے لیے، تو یہ تصور کرنا، جب نرم نرم گدوں پہ نماز ترک کرنے کو دل چاہے، تھوڑی دیر کے لیے تصور کرنا۔ کچھ والو، آج تمہاری بستی میں کوئی دین کی دعوت دینے کے لیے آتا ہے تو تم بھی دو قطار بنکا کر کے کھڑے ہوتے ہو، لیکن کوئی پھول نچھاور کر رہا ہوتا ہے، کوئی گلاب کی پنکھڑیاں ڈال رہا ہوتا ہے، کوئی کچھ کر رہا ہوتا ہے، کوئی کچھ کر رہا ہوتا ہے، لیکن آج سے کم و بیش 1500 سال پہلے تمہارے اور میرے نبی اللہ کے دین کی دعوت لے کر طائف والوں کے پاس گئے تھے، پیچھے سے گالیاں دے کر کے چلا رہے تھے، اور آگے سے دو قطار لگی ہوئی تھی، اور ان کے ہاتھوں میں پتھر تھے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام پہ وہ پتھر برساتے، دونوں طرف سے پتھر برساتے، یہاں تک کہ سیرت نگاروں نے لکھا ہے جب پتھر حضور کے جسم پہ پڑے، کوئی بظاہر بچانے والا نہ تھا، کوئی دفاع کرنے والا نہ تھا، حضور کسی کو ساتھ نہیں لے گئے تھے سوائے ایک غلام کے، ایک غلام حضور کے ساتھ تھے، باقی کوئی نہ تھا۔ حضور کو جب ہر طرف سے پتھر ڈالے گئے، پورا وجود لہو لہان ہو گیا، کپڑے خون میں لت پت ہو گئے، سر سے لے کے پیر تک خون ہی خون تھا، حتیٰ کہ رسول اللہ کی نالین خون سے بھر گئی، اور جب چلنے میں دقت ہوئی، یہ ایک سفر میرے آقا نے ام المومنین کو خود بیان کیا۔ ام المومنین نے پوچھا تھا سب سے سخت ترین دن کون سا ہے، تو طائف کا دن بتا کے حضور نے یہ بات خود بیان کی تھی ام المومنین سے، کہ جب حضور علیہ السلام کی نالین شریف خون سے بھر گئی، آپ بتائیں نا خون کتنا نکلا ہوگا کہ نالین خون سے بھری ہوگی، کتنا خون نکلا ہوگا کہ نالین خون سے بھری ہوگی۔ آج ہمارے پسینے نکلتے تو ہمیں تکلیف ہوتی ہے، لیکن مسلمانوں ہم نے سب کی محنتوں کا خیال کیا، اپنے نبی کی محنت کا کیا خیال کیا، ہم نے سب کی قربانیوں کو یاد رکھا، رسول اللہ کی قربانیوں کو کیا یاد رکھا، ہم نے سب کی قربانیوں کے حوالے سے قدر کرنے کی بات کی، رسول اللہ کی قربانیوں کو بلا دیا۔ میرے آقا علیہ السلام نے خود فرمایا جب چلنا نہ ہوا، خون سے نالین بھر گئی، کپڑے لباس خون سے لت پت ہو گئے، حضور بیٹھ گئے، حضور علیہ السلام بتقاضۂ بشریت جب بیٹھ گئے، اب حضور سے میں بظاہر حضور چلنا نہیں چاہتے تھے، یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ چلنے کی طاقت نہ نہیں، میرا مسلک پورا کہ پورا ادب ہے، عشق و محبت ہے، تو لیکن اتنا ضرور کہوں گا جب چلنا نہ ہوا تو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والتسلیم بیٹھ گئے۔ آقا نے فرمایا عائشہ جب میں چلنا نہ ہوا اور میں بیٹھ گیا تو دونوں ہاتھ پکڑ کے مجھے اٹھایا گیا، اور ہاتھ پکڑ کے اٹھا کے پھر کھڑا کیا گیا، اور میری پنڈلیوں پر جو ہے پھر پتھر مارے گئے۔ پنڈلی پیر کے اس حصے کو کہتے ہیں جہاں پر ہڈی ہوتی ہے، ہڈی گوشت بہت کم ہوتا ہے، ہلکی سی چوٹ لگنے پہ بھی بڑی تکلیف ہوتی ہے۔ اللہ اکبر، آج بھی قیدوں کے اندر جیلوں میں جب مجرم جواب نہیں دیتا، سچی بات قبول نہیں کرتا، تو اس کی پنڈلیوں پہ مارا جاتا ہے، اس کے ناخن کھینچے جاتے ہیں۔ اللہ اکبر، رحمت للعالمین کا وہ وجود ناز جو پھولوں سے زیادہ نازک تھا، جو پنکھڑیوں سے زیادہ نکھت رکھتا تھا، اللہ اکبر، جب اس نازنین پنڈلیوں پر، نازک پنڈلیوں پہ پتھر برسائے گئے، اللہ اکبر،
हुजूर अलैहिस्सलाम फरमाते मैं बैठता तो मुझे उठा लेते और उठा करके फिर पत्थर मारते, मैं बैठता तो उठा लेते फिर पत्थर मारते। आखिरकार उस वादियों से जैसे तैसे निकले। अल्लाह के रसूल एक दरख्त की टहनी पकड़ के बैठ गए। अब आप मुझे बताएं, कोई कसर छोड़ी? गुस्ताखी भी की, गाली भी दी, बेअदबी भी की, तौहीन भी की, मारा भी, लहू लहान भी किया, खून भी बहाया, सब कुछ किया। आप बताएं किसमें इतना ज़र्फ है, किसमें इतनी बर्दाश्त है, किसमें इतना हिल्म है? और जब अल्लाह के रसूल बैठ गए तो आका अलैहिस्सलाम ने नजर आसमान की तरफ उठाई। बहुत कम उठती थी नजर आसमान की तरफ, हमेशा झुकी रहती थी। मेरे इमाम कहते हैं नीची आंखों की शर्म व हया पर दुरूद, ऊंची बीनी की रिफात पे लाखों सलाम। बहुत कम निगाह उठती थी, लेकिन निगाह उठी आसमान की तरफ तो देखा कि बादल साया किए हुए हैं और उस बादल के पास मेरे आका ने जिब्रील को देखा। जिब्रील अमीन ने अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह, जो कुछ आपके साथ हुआ आपके अल्लाह ने देखा, आपके रब ने देखा, आपका रब आपको सलाम कहता है आका। और अल्लाह ने पहाड़ का फरिश्ता मेरे साथ भेजा है, ये पहाड़ों का फरिश्ता मेरे साथ आया है और अल्लाह ने आपको इख्तियार दिया, आप जो कहेंगे ये फरिश्ता करेगा, आपकी क्या मर्जी है। पहाड़ का फरिश्ता सलाम करता है और कहता है, या रसूल अल्लाह, आप इजाजत दें मैं इन दोनों पहाड़ों को आपस में मिला दूं और इनको पीस दूं, इसमें से एक बंदा भी जिंदा ना बचे, इसको पीस दूं मैं। आप मुझे बताएं, जिसको इतना इख्तियार दिया गया हो, इतना इख्तियार कि अगर आप कहें तो दोनों पहाड़ मिला करके इनको पीस दिया जाए। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने पहाड़ के फरिश्ते की ये बात, अच्छा फिर अल्लाह ने इख्तियार दिया है, बेइख्तियार नहीं है, इख्तियार दिया अल्लाह तबारक व तआला ने। और फिर रसूलुल्लाह ने जब सुना कि हुक्म है कि आप जो कहेंगे, इशारे अबरू पर अहले ताइफ का किस्सा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा, उनका वजूद मिट जाएगा जमीन से, वो किस्से पारीना बन जाएंगे। लेकिन मेरे आका ने जब जिब्रील और पहाड़ के फरिश्ते की गुफ्तगू सुनी तो सरकार ने फरमाया, मैं बस्तियों को वीरान करने नहीं आया, मैं लोगों को तबाह बर्बाद करने नहीं आया, मैं लोगों को मिटाने के लिए नहीं आया। अल्लाह ने, मेरे अल्लाह ने मुझे रहमत बना के भेजा। अगर ये मुझ पे ईमान नहीं लाते, मैं उम्मीद करता हूं कि इंशाअल्लाह इनकी नस्लें ईमान लाएगी, इनकी नस्लें दीन को कबूल करेगी। मेरे आका ने उनके लिए भी बद्दुआ नहीं की, उनके लिए भी दुआए ज़रर नहीं की, उनके लिए भी हलाकत की दुआ नहीं की। अल्लाह अकबर। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इनकी नस्लें इंशाअल्लाह ईमान लाएगी। फरिश्ता जब ये सुनता है तो सुन करके वो फरिश्ते ने जो बात कही वो ये सीरत में आता है, या रसूल अल्लाह, वाकई आप वही हैं जिसके लिए अल्लाह ने फरमाया बिल मोमिनीन